ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں اور ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ ببانگ دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہے۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا، وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کام ہی رونا تو بنا رویو نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے تھے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی، مجھے یاد آتی۔ تو وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رویا۔ آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا؟ کہتے بلوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں، جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا، پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا۔ بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ اماں جی پتہ کوئی نہیں، وہ اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا، اسے کہے مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا، تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں
کا वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा होता। अब नहीं, आबादी हो गया। अब अगर उसकी दीद का नशा ना मिला तो मर जाऊं। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है, मैं तो माँ हूँ। उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है, वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है। मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे, मेरा बेटा है, बिलकता है, देखा नहीं जाता। जब ये लफ्ज कहे तो आप फरमाने लगे माँ तो अवैस करने की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूं। फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नजर यूं उठाई तो दरवाजा, बड़ी देर से खड़ा, यूं नजर उठाई उसकी तरफ देखा, बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल गया, दौड़ के कदमों में आया। फिर लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। माने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? कहा हुजूर नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया। तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। फरमाया मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती है। अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई, हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीर